السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ صحت اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے حدیث نمبر 18 پڑھ لی تھی، آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 19۔ سب سے پہلے ہم کتاب سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ میرے پاس ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 54 ہے، تو یہاں سے ہم حدیث نمبر 19 کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ: کلکم، تم میں سے ہر ایک، راعن، نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم، اور تم میں سے ہر ایک سے، مسئول، سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں۔ جو بھی ماتحت افراد ہیں اور اس کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تشریح مزید آ جاتی ہے۔ تشریح: ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو ایک تو اس حدیث کا آپ ترجمہ یاد کر لیں گے، یہی بعض اوقات مختصر سوال کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ ذمہ داری اور نگرانی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، یا یہ MCQs بھی آ جاتا ہے کہ ذمہ داری اور نگہبانی کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت، یعنی ان کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے، ان کی ترقی کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی، ایک کام کرنے والا فرد بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں۔ جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ہمارے والدین کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے، جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم احسن طریقے سے سر انجام دیں، کیونکہ ان ذمہ داریوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو عزیز طلباء، ہم نے کتاب سے ریڈنگ کر لی، اب ہم چلتے ہیں یونیک نوٹس کی طرف۔ میرے پاس صفحہ نمبر ہے 103، پیج نمبر 103 میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر 19۔ یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں، رعیت سے مراد اپنے ماتحت افراد کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و ذمہ داری کی اہمیت بیان کی ہے۔ راعی کے معنی اور مفہوم: حدیث میں راعی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال اور نگہبانی کرنے والا، تاکہ کوئی جانور ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے اور کوئی درندہ، چیرنے پھاڑنے والا جانور انہیں نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو اللہ کے سامنے جواب دہی۔ تو یہ راعی کا معنی اور مفہوم آ گیا کہ جو چرواہا ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے، وہ ان کی اصل میں حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھٹک کر کے ریوڑ سے باہر نہ نکل جائیں، کسی دوسرے کی فصل میں نہ چلے جائیں، کہیں اور کسی کا نقصان نہ کریں۔ یقینی بات ہے، جب بھیڑ بکری کسی اور کا نقصان کریں گی تو جواب دہی تو اس کے ہوگی۔ اب کوئی بھیڑ سے آ کر کے تو نہیں کہے گا کہ تو نے ہمارا نقصان کر دیا، بکری کو آ کر کے تو نہیں کہے گا، بلکہ اس کا جو سربراہ ہے، اس کا جو ذمہ دار اور نگہبان ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اور جو پھر جزا سزا ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگی۔ لیکن انسانوں کے اندر یہ ہے کہ جہاں پر ماتحت افراد کے ساتھ جزا سزا کا معاملہ ہوگا، وہیں پر اس کے سربراہ کے ساتھ بھی جزا و سزا کا معاملہ ہوگا کہ تم نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی، ان کو شریعت کے حدود سے باہر کیوں جانے دیا، شریعت کے پابند کیوں نہ بنایا۔ آگے اس کی تشریح مزید آ رہی ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی: اس دنیا میں ہر شخص اپنی جگہ نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہیں اس کی رعیت ہیں، یعنی رعایا ہیں، جس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ مسلم معاشرے کی افراد کی ذمہ داری۔ مسلم معاشرہ کے افراد کی ذمہ داری: مسلم معاشرہ میں ہر ایک کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہے۔ مثلا باپ اپنے خاندان اور اولاد کا ذمہ دار ہے، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے خاندان کو رحمان کی راہ پر چلایا یا شیطان کی راہ پر۔ تو چنانچہ جو گھر کا سربراہ ہوگا، والد ہوگا، اگر والد کے بعد کوئی بھائی ہے یا ماں ہے، جو بھی سربراہ ہے، ہر ایک سربراہ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جی میرے بندے بتاؤ کہ تم نے اپنے ماتحت افراد کو کس راستے پر چلایا، کس جگر پر چلایا، قرآن و سنت کے راستے پر چلایا تھا یا قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے جو مخالف اور متصادم راستہ تھا اس راستے پر تم نے چلایا۔ پھر وہاں پر ہم کیا جواب دیں گے؟ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسی کی، ان کو تعلیم کیسے دی، ان کو تربیت کیسی دی، ان کو دین کا علم کتنا سکھایا، دین کا کتنا پابند بنایا، یہ سب سوال ہوں گے۔ انہیں حلال کھلایا یا حرام، تمہارے آمدن کے ذرائع کیا تھے،
تو یہ سب سوال ہوں گے۔ شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے بیوی کا حق کیوں کر ادا نہ کیا، کہ تو نے اپنی بیوی کا حق ادا کیوں نہ کیا؟ شریعت نے جب اب ایک بیوی کا، ایک عورت کا یہ حق رکھا ہے اسلام میں، تو تم نے اس کے حقوق ادا کیوں نہ کیے؟ اسے شرعی احکام کا پابند کیوں نہ بنایا؟ یا یہاں پر یہاں لکھا ہوا ہے کہ اسے شرعی احکام کا پابند بنایا یا شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، یعنی آوارہ کھلا چھوڑ دیا کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کہ وہ جہاں پر اپنی مرضی کر رہی ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے۔ عموماً جو ہے عورت کے اندر یہ فطری کمزوری ہے کہ چغلی کے اندر، غیبت کے اندر، دوسروں پر طعن و تشنیع کے اندر، لعن طعن کے اندر عورتوں میں یہ کثرت پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ معراج کے رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم جو ہے کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ایک تو تم جو ہے لعنت جو ہے کثرت کے ساتھ کرتی ہو، یعنی بچوں پر لعنت ہو، یا یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہاں میں ذکر نہیں کرتا کیونکہ یہاں اس سے متعلق وہ ایک ہی حصہ ہے کہ تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، بچوں پر ہو، گھر کے افراد پر ہو، تو لعنت بکثرت عورتیں کرتی ہیں، اس لیے تم جو ہے استغفار بھی کیا کرو اور کثرت کے ساتھ صدقہ بھی کیا کرو۔ اور جہنم میں جانے کی دو وجوہات تھیں، ان میں سے ایک یہی تھی کہ تم کثرت کے ساتھ لعنت کرتی ہو۔ ایسے ہی جو ہے چغلی ہے، غیبت ہے، عموماً گھروں کے اندر عورتوں کا ایک جمع غفیر ہو جاتا ہے، یا نہ بھی ہو تب بھی گھر کے افراد بھی جمع ہوں تو یہ صفت ان کے اندر کچھ زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اسی میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اس سے پردے کی پابندی کہاں تک کروائی؟ اب شریعت خود کہہ رہی ہے، دیکھیے سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پر اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المؤمنین، اور بقیہ مؤمنوں کی عورتوں سے کہیں، بچیوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں۔ اب دیکھیے باقی رہی یہ بات، اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے، اگر کوئی یہ آگے سے توجیہ پیش کرتا ہے کہ پردہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ نیت جب صاف نہ ہو، انسان کا دل صاف نہ ہو، تو دیکھیے یہ نیت کس کی صاف ہے یا نہیں ہے، یہ تو آخرت کے معاملات میں سے ہے، یہ تو آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ دنیا کے معاملات جو ظاہری ہوتے ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے سب سے پہلے مخاطب حضور کی بیویوں کو کیا ہے، پھر حضور کی بیٹیوں کو کیا ہے کہ پہلے ان کو پردے کا مکلف بنائیں، ساتھ ساتھ مومنوں کی عورتوں سے بھی یہ کہیں کہ پردہ کرنا ہے۔ تو چنانچہ پردہ کرنا ہر جو ہے عورت پر فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ہی پردہ کرنا بھی فرض ہے، اور اگر کوئی پردہ نہیں کرے گی، اگر کوئی بھی عذر پیش کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، جو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تھیں، جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو یہ وصیت کی کہ مجھے دفن رات کے اندھیرے میں کیا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے عورت نگہبان ہے اور خاوند کے گھر اور اولاد کے بارے میں جواب دہ ہے، لہذا عورت سے پوچھا جائے گا کہ اپنے خاوند کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، اولاد کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، کیونکہ بچے کی تربیت میں ماں کا دخل زیادہ ہوتا ہے، والد کا کم ہوتا ہے، کیونکہ ماں ہر وقت بچے کے ساتھ ابتداءً بھی سارا دن گھر رہتی ہے ماں بچے کے ساتھ، اور پھر جو والد ہوتا ہے اس نے یقینی بات ہے باہر کے اس کے کام ہوتے ہیں، اس کے ذمہ جو ہے کمانے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، باہر کے کام ہوتے ہیں، تو اپنی ساری ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت بچے کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ماں کا دخل تربیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ماں سے پوچھا بھی جائے گا۔ امام اپنے مقتدیوں کے بارے میں جواب دہ ہے کہ اپنے مقتدیوں کی جو نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، کہ ان کو یہ دین کی باتیں بتائی تھی نہیں بتائی تھیں، اپنے مقتدیوں کے اندر یہ کمزوریاں دیکھی تھیں، ان کو کیوں نہیں بتایا تھا، یہ دین کے مسائل تھے، یہ بتانے چاہیے تھے، تم نے کیوں نہیں بتائے۔ ہر محکمے کا افسر اپنے محکمے کا ذمہ دار ہے، جو ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، یا کوئی پولیس کا کوئی فرد ہے جو ایک
ایک افسر ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحت افراد کو تم نے شریعت کا پابند کہاں تک بنایا، اسلامی قوانین کا پابند کہاں تک بنایا، ملک پاکستان کے آئین پر عمل کا پابند کہاں تک بنایا، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ گورنر اپنے صوبے کا، صدر پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا تم نے حکومت کس طرح سے کی، تم نے حکومت تمہارے ہاتھ میں تھی، حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے اپنی حکومت کے اندر، اپنے نظام کے اندر شریعت کے طریقوں کو، شریعت کی روایات کو رائج کیا، یا پھر مغربی طریقوں کو وہاں پر آ کر کے اپلائی کر دیا، یہاں پر اپنی عوام کو مغرب کے طریقے پر چلا دیا، یا اپنی عوام کا رخ مغرب کی طرف پھیر دیا، اور ان کی نظر میں کامیابی کی ساری صورتیں وہی دکھا دیں کہ مغرب ہی کامیاب چل رہا ہے، اسلام کے راستے سے اپنے ماتحت افراد کو، اپنی رعایا کو ہٹا دیا، تو یہ سب کچھ پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حکمران نگہبان ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ایسے ہی انبیاء سے امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تمہارے انبیاء نے تم تک پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا؟ چنانچہ پھر گواہی دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت بھی گواہی دے گی۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد سے والدین کے بارے میں، اساتذہ سے طلباء کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک استاد سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی، شریعت کی یہ باتیں کیوں نہیں سکھائی تھی جب ان کے اندر یہ خامی موجود تھی، یہ دین کے بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ دین کا راستہ یہاں پر اس سلسلے میں کیا ہے، اس مسئلے میں دین کیا کہتا ہے، تو آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ یا آپ نے اپنے کسی بچے کو شریعت کے خلاف کسی کام پر کیوں اکسایا تھا، یا شریعت کے خلاف کسی کام کی ترغیب تلقین کیوں کی تھی؟ یہ کام تو شریعت میں جائز نہیں تھا، پھر آپ نے اس کا جواز کیوں کر کے پیش کیا، یا جواز پیش نہیں کیا تو اس پر منع کیوں نہیں کیا؟ تو ہم میں سے ہر ایک فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہر فرد پر لازم ہے، چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ادارے میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہر ایک شخص پر لازم ہے۔ تو علماء سے عوام الناس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یقینی بات ہے علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء آتے تھے، جب انبیاء چلے جاتے تھے اس کے بعد اور کوئی نبی آ جاتا تھا، وہ پہلے نبی کی تعلیمات کو یا نئی تعلیمات کو آگے پہنچایا کرتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، اس لیے میرے والا جو کام ہے، میرا جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ اس امت کے علماء نے اٹھانا ہے۔ تو اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء والی جو تعلیم تھی، وہ جو تبلیغ تھی، وہ جو لوگوں کو راہ راست کی طرف لانا تھا، وہ قرآن و سنت سے متعارف کروانا تھا، وہ دین سمجھانا تھا، وہ سارا کام علماء کے ذمہ ہے۔ علماء سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بتایا تھا یا نہیں۔ صرف بتانا ذمہ داری ہے، ڈنڈے کے زور پر عمل کروانا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمہ تو صرف بتا دینا ہے، راستہ دکھا دینا ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ راستہ ناکامی کا ہے، یہ راستہ اسلام کا ہے اور یہ راستہ غیر اسلامی ہے۔ جس راستے پر چلو اس کے فوائد اور نقصانات قرآن و سنت میں بیان کر دیے گئے، علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیان کریں، پھر اگر کوئی شخص ان پر عمل نہیں کرتا تو جواب دہ خود ہوگا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی رعایا نہیں، تو اس کی رعایا اس کے اعضاء ہیں، اعضاء عضو ان کی جمع ہے، جن کے بارے میں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، بلکہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ انسان کے زبان پر مہر لگے گی اور انسان کی پھر آنکھ بولے گی، پھر یہ کان بولیں گے، پھر یہ اعضاء بتائیں گے یا اللہ اس نے فلاں غلط کام کیا تھا، یہ آنکھ غلط استعمال ہوئی تھی، یہ کان غلط استعمال ہوا تھا، ان کانوں کے ذریعے سے شریعت کے خلاف چیزیں ہم نے سنی تھی، جھوٹ سنا تھا، غیبت سنی تھی، چغلی سنی تھی، گانے سنے تھے ان کے ذریعے سے، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم نے غلط چیزیں دیکھی تھیں، اور ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم نے غیر شرعی چیزوں کو چھوا تھا، ان پاؤں کے ذریعے سے ہم غیر شرعی چیزوں کی طرف جو ہے امور منہیہ کی طرف چل کر کے گئے تھے۔ تو یہ ہر چیز قیامت کے دن جو ہے بتائے گی اللہ تعالیٰ کو، زبان پر مہر لگ جائے گی۔ پھر انسان کیا کرے گا؟ اسی لیے دنیا کے اندر ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے انسان کو کسی دوسرے کی وجہ سے کبھی بھی ناجائز کام، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی وجہ سے نہ کسی دوسرے کی وجہ سے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ جس دن مرء من اخی بھائی بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابی ماں باپ سے بچے بھاگیں گے، ماں باپ سے، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، اور یہ ایسے ہی شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں آج ہمیں ایک دوسرے کے کام نہ آنا پڑ جائے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی نفسی نفسی، ہر ایک پکار رہا ہوگا یا اللہ مجھے بچا بس۔ حدیث نبوی ہے ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے بدلے بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رہے، اس سے مراد وہ جرم ہے جو سمجھانے کے بعد والد نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے، کرنا جائز نہیں ہے، باپ نے اپنا بھرپور اختیار استعمال کیا لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے نے غلط کام کیا، تو یہاں پر بیٹا صرف قصوروار ہے، باپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ باپ کا کام تھا بتانا، تربیت کرنا، اس کو سمجھانا، تو وہ اس نے سمجھا دیا۔ لیکن اگر کسی غلط کام کی رہنمائی ہی والد نے کی ہے، اگر کسی غلط کام کی رہنمائی ہی والدہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر کسی غلط کام کی رہنمائی بھائی نے بھائی کی ہے، کوئی غلط کام کروایا ہے، اس کو بتایا ہے، ایسا غیر شرعی کام کیا ہے تو پھر یہاں پر دونوں مجرم ہوں گے۔ اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو قتل کرنے والوں کو تو گناہ ہوتا ہی ہے، تو ان سارے قتلوں کا گناہ قابیل کو بھی ہوتا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ قابیل نے، تو اس کی وجہ سے جرم پھیلا۔ جب تک یہ جرم ہوتا رہے گا، جرم کرنے والوں کو تو پورا پورا گناہ ملے گا ہی، جرم کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی پورا پورا گناہ ملے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا خود نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ الدال علی الشر کفاعلہ، برے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا خود برے کام کرنے والے کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس نے اپنے دوست ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو کہا چلو یار ہم بھی نماز پڑھنے چلتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، آؤ یار تم بھی نماز پڑھو ساتھ۔ ایسے ہی کوئی گھر کے اندر بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی دوست ملنے آئی ہوئی ہیں، یا کسی اور کو ترغیب دے دی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو خود کو تو ثواب ملے گا ہی۔ اب ہمارے کہنے کی وجہ سے جو دوسرے نے عبادت کی ہے، جو دوسرے نے نیک عمل کیا ہے، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور چونکہ کہا ہم نے ہے، سبب اور وسیلہ ہم بنے ہیں، ہمیں بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی اگر ہم نے کسی کو غلط راستے پر لگا دیا، کسی کے خلاف اکسا دیا، کوئی چغلی کر لی، غیبت کر لی، کسی دوسرے کے ذہن میں شگون کو شبہات ڈال دی، کہ غلط کام کی طرف، گناہ کی طرف لگا دیا، تو یاد رکھیے تو ہمارے اس غلط کام کی ترغیب کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ کریں گے، ان سب کا جتنا گناہ ہوگا ٹوٹل، وہ ہمارے سر پر لاد دیا جائے گا، کیونکہ اس کا سبب ہم بنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کیونکہ پھر وبال تم پر آن پڑے گا۔ حضرت عمر کا قول، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو یہ احساس ذمہ داری تھا ان کو، یہ تھا کہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے بوجھ نہ لیا جائے۔ تو یہ ذمہ داری کا احساس ہے، اور اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر ہی ہماری کامیابی ہے۔ حاصل کلام، ہماری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، مرکز بن سکتا ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ایک استاد کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ایک طالب علم اسٹوڈنٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، والدین کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور بچوں کو جو ہے ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے جو ان پر جو ذمہ داریاں ہیں والدین کی، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو پورا کریں، والدین کا احترام کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو ذکر کیا ہے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو چاہیے
چاہیے. بچوں میں ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے آج کل، والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کی اطاعت نہیں کرتے، والدین کا کہنا نہیں مانتے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں تو صرف سخت رویے سے یا ایسی نظر سے والدین کو دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ جس نظر کے اندر غصہ ہو، جس نظر کے اندر اعتراض ہو، اشکالانہ جو نظر ہے کہ کیا عجیب بات ہے، بندہ دل میں سوچ رہا ہے اور ایسی نظروں سے والدین کو گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات انہوں نے کہہ دی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے رویے سے گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے والدین کی خدمت اور اطاعت ہم پر ہر صورت میں لازم ہے. جہاں پر یہ حدیث ہے کہ والدہ کے قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہیں پر حدیث میں آتا ہے والد جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو جنت کے دروازے میں دخول کے لیے تو دروازہ کھلنا پڑے گا تو پھر ہی جنت میں جا سکیں گے. اس لیے والدین کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. بچوں کو چاہیے، دیکھیے اس مشکل وقت میں وہ ہمارے لیے کس قدر محنت کر رہے ہیں، کس قدر ہمارے لیے محنت کر کے کما رہے ہیں اور ہماری ضروریات، ہمارے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں. اپنی خواہشوں کو بالائے طاق رکھ کر کے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر میں اور تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے اور ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے. والدین کا جو ہے ایسے ہی سوتے وقت والدین کے میں بچوں کو پہلے بھی نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ جب سونے لگیں والدین، امی ابو تو کم از کم ان کے پاؤں دبائیں، والدہ ہے ان کے سر میں تیل لگائیں، ابو کی خدمت کریں. وہ شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں گھر سے، باہر سے کام کر کے، شام کو آ کر کے ان کی خدمت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ایک اچھا تعلق قائم کریں. جو دن میں آپ پڑھا اپنے اسکول کے اندر اس کا خلاصہ اور لب لباب بیان کریں. آپ کے اساتذہ نے آپ کو اچھی باتیں بتائیں دن کے اندر، آپ کو لیکچرز کے اندر آپ کو نصیحتیں کی، آپ اپنے والدین کو بتائیں کہ آج ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی، اللہ ہم سے یہ کہتا ہے، ہم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلام کا تقاضا یہ ہے، یہ آج ہمیں نصیحتیں کی گئیں، آج ہمیں ان اچھی باتوں کی ترغیب دی گئی. یہ ساری باتیں اپنے والدین کو شام کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اپنے بچے کو جس ادارے میں بھیج رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو کس قدر بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کو بھی خوشی محسوس ہو کہ ہمارے بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے ادارے کے اندر. اور ایسے ہی جو آپ کو شرعی مسائل پیش آتے ہیں آپ اپنے اساتذہ سے وہی پوچھیں. بالخصوص میں پہلے بتا چکا کہ مسائل صرف انہی لوگوں سے پوچھیں جن کو مسائل کا علم ہے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، جو علماء ہیں، وہی آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں. اس لیے مسائل علماء سے ہی پوچھنے چاہیے، غیر عالم سے مسئلہ کبھی بھی نہ پوچھیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے جیسے کوئی عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے، عطائی ڈاکٹر، تو عطائی ڈاکٹر اگر کسی کا علاج کر بھی دے اور اگلا بندہ ٹھیک بھی ہو جائے، گورنمنٹ کی نظر میں تب بھی یہ مجرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس سند نہیں ہے اس بات کی کہ دوائی دے سکے کسی کو. اگرچہ علاج کرنا آتا ہے، اس کو تجربہ اتنا ہو گیا، پھر بھی گورنمنٹ کی نظر میں یہ بندہ مجرم ہے. ایسے ہی جن علماء کے پاس سند ہے، جن علماء کے پاس ڈگری ہے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، انہی سے مسائل پوچھیں. ورنہ اگر دوسرے لوگوں سے مسئلے پوچھیں گے، غلط مسئلہ پوچھ لیا تو یہ قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. کیونکہ جب ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں، لینے جاتے ہیں بازار میں، تو کیا ہم کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم کسی پرچون کی دکان پر بال کٹوانے چلے گئے ہوں، یا ہم پنچر لگوانے کسی پرچون کی دکان پر چلے گئے ہوں، یا کپڑے والے کے پاس ہم کوئی اور کام چلے گئے ہوں، موبائل خریدنے چلے گئے ہوں، موبائل کی دکان پر سے کپڑا لیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک شخص کا اپنا کام ہے، ہر ایک شخص کی اپنی فیلڈ ہے، اسی سے متعلق ہم نے وہ کام کرنا اور پوچھنا ہوتا ہے. تو مسائل کی فیلڈ بھی علماء کی فیلڈ ہے، اس لیے انہی سے مسائل پوچھنے چاہیے. اور باقی اپنی رہنمائی آپ اس سلسلے میں اپنے والدین سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنے اساتذہ سے کہ ہم کس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں یا یہ ہمیں مسئلہ درپیش ہے، وہ آپ کو پوچھ کر کے بتا دیں گے، آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں. تو عزیز طلباء، گفتگو بہت لمبی ہو گئی. تو یہ حدیث ہے، یہ آپ نے، کیونکہ ہم صرف کتاب اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم نے بورڈ کی تیاری کرنی ہے اور ہم نے اچھے نمبر لینے ہیں، بلکہ اصل تو ہمارا امتحان آخرت کا ہے. ہم آخرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر اپنی کارکردگی کیا پیش کرنی ہے. تو اگر ہم دنیا میں تو ہم جو ہے 100 مارکس لے لیں، یہ 50/50 مارکس لے لیں، لیکن آخرت میں ہم پر جو ہے بہت سارے سوالات اٹھ جائیں اور ہماری کارکردگی پر سوالات اٹھ جائیں، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی اور بڑی ہی المناک گھڑی ہوگی ہمارے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی اس کے مختصر سوالات آپ آخر میں سے یاد کریں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. اس کا سوال نمبر 20، 21 اور 22 ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے.
اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔